على رسولنا الأمين حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رب غفور رحيم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک انتہائی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ ہماری زبان پر رہتی ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں، کیونکہ ہمارا میدان انسان ہے۔ جنوں تک کے لیے ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی تھی، اور جنوں ہی میں سے اب جنوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تبلیغ کریں اور ان کو سمجھائیں۔ انسانوں کو یہ فریضہ سونپا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہو بہترین امت، اور بہترین امت ہونے کی اللہ پاک نے خود ہی دلیل بیان کر دی ہے کہ یہ بہترین امت ہونے کی دلیل بھی ہے اور علامت بھی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تو اس لیے ہمارا دائرہ کار انسانوں کی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ تو جو بات میں نے ابھی کہی ہے کہ انسانوں میں سے اکثریت اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہوئی بیٹھی ہے، رہی انسانیت کا وہ دوسرا حصہ اور دوسری جماعت کہ جو یہ سمجھتی تو ہے کہ انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے بھی اکثریت عبادت کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ وہ لوگ کہ جو انسانوں میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور ہمارے رب نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو بندگی رب کے مفہوم سے ہی سرے سے ناآشنا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ جو موضوع ہے اور ہمارے اس موضوع کی تفہیم کا جو انداز ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کے اس انداز میں جانا ہے کہ ہم آگے سکھانے کے قابل ہو سکیں۔ ہمارے ہاں مقرروں کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ بہت اچھے انداز میں تیاری کر کے آتے ہیں۔ جب تیاری کر کے آتے ہیں تو سننے والوں کے اوپر وہ اثر بھی رکھتے ہیں اور اثر پیدا کرتے بھی ہیں، لیکن سننے والے بھی اس اثر کو زیادہ تر گھر تک پہنچنے سے پہلے زائل کر دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر اس کو باقی رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم نے واعظ یا درس بھی سنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر جمعوں کے خطبوں کے اندر ہم تقاریر سنتے ہیں، ایک مہینے میں 4 سے 5 دفعہ ہم پوری گفتگو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی انقلاب نہیں، تبدیلی نہیں، معاشرہ ویسے کے ویسے وہ تنزلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کریں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جتنی ہم نے مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مقام ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن
اسی سورہ مبارکہ میں جس کی آیت میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے، سورہ 3 میں اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ثم رددناہ، آپ آگے بتائیں، اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو کیا کیا؟ نیچے سے نیچے کر دیا ہے، یعنی انسان سے جتنی کم تر مخلوق تھی اس مخلوق میں سے بھی سب سے زیادہ کم تر کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ مخلوق یہ کیوں تھی اور یہ پھر کم تر کیوں ہو گئی؟ سوال سامنے آ گیا نا کہ اعلیٰ مخلوق تھی تو کس بنیاد پر، اور کم تر ہو گئی تو کس بنیاد پر ہو گئی؟ تو پتہ چلا کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ جو انسان کے کندھے پر ڈالی گئی، کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ جو انسان کے کندھے پر ڈالی گئیں۔ اب اگر اس نے ان ذمہ داریوں کو پورا کر دیا تو کیا ہوا؟ وہ انسان تمام مخلوق سے کیا ٹھہرا؟ افضل ٹھہرا۔ اور جب وہ ذمہ داریاں اس نے کیا کی؟ پورا نہ کی، ان سے سبکدوش ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ تمام مخلوقات میں سے وہ کیا ہو گیا؟ نیچے گر گیا۔ آج کے دور میں ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک زمانہ تھا ضیاء الحق صاحب کا طوطی بولتا تھا، اس سے پہلے ایوب خان کا بولتا تھا، اور ابھی ماضی قریب میں مشرف کا طوطی بولتا رہا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں وجہ کیا تھی۔ مشرف تو اب بھی ہے، ضیاء اور ایوب صاحب تو چلے گئے، مشرف تو اب بھی ہے۔ کوئی ہے آدمی جو اس کا نام جانتا ہو؟ کوئی جانتا ہے اس کا اس وقت کیا حال ہے؟ لیکن جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی اور اس وردی کے اوپر بیج لگے ہوئے تھے، ہر آدمی اس کو سلوٹ کرتا تھا، سارے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ وردی اترتی گئی تو مشرف صاحب بھی اترتے چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آپ آسانی کے ساتھ میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا تو اس وقت اس کا اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ وقت کا حکمران ہے، اور جب وہ وردی اس کی اتر گئی، وہ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا، اب وہ تمام مخلوقات سے نیچے گر گیا۔ اور اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ نے یوں دی کہ اولئک کالانعام۔ کیا مثال دی؟ میرے ساتھ اس آیت کو دہرائیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، ہر حرف پر 10 نیکیاں تو ملنی ہے نا۔ اولئک کالانعام، تو ایسے بن گیا کہ گویا کہ وہ جانور ہو۔ کیا ہو؟ جانور ہو۔ نہیں، اللہ نے اس سے بھی آگے فرمایا، پڑھے میرے ساتھ، بل ہم اضل، بل ہم، بلکہ اس سے بھی نیچے گر گیا۔ اب دیکھیں، جانوروں میں کتا بھی آتا ہے، جانوروں میں خنزیر بھی آتا ہے، جس کو سور ہم کہتے ہیں۔ یہ دونوں جانور نجس عین ہیں، اس لیے میں ان دونوں کا نام لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو ان کے مقام سے بھی نیچے گرا دیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب دیکھیے کہ یہ ذمہ داریاں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ذمہ داریاں اللہ نے کہاں بیان کی ہیں؟ سورہ احزاب میں۔ کہاں بیان کی ہیں؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے یہ ذمہ داریاں کس کے اوپر پیش کی؟ آسمانوں پر پیش کی۔ کس پر پیش کی؟ ہم نے یہ ذمہ داریاں زمین پر پیش کی، ہم نے یہ ذمہ داریاں پہاڑوں کے اوپر پیش کی، لیکن فابینا ان یحملنا، ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم ان کو اٹھائیں، ہم ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا آسمان اتنا بڑا ہونے کے باوجود، زمین خزانوں سے لبریز اور لبالب ہونے کے باوجود یہ افضل نہیں ٹھہری۔ کیوں؟ کہ ان نے وہ ذمہ داریاں قبول نہیں کی۔ وہ پہاڑ کہ جن کی چوٹیوں پر سے وہ چاند کے اوپر پہنچا جاتا ہے، وہ پہاڑ کے جو زمین میں میخوں کا کام دیے ہوئے ہیں اور زمین کو ہلنے سے روک رہے ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ جن کا کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا سوائے زمین کے، ان کے اوپر جب یہ ذمہ داری پیش کی گئی تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ صرف انسانوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کا سب سے بہترین اور افضل ترین انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر صرف ذمہ داریاں نازل ہو رہی ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کیا ہو جاتا ہے؟ ریزہ ریزہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ذمہ داری کس کے اوپر نازل ہو رہی ہے؟ پہاڑ کے اوپر۔ صرف ایک اللہ نے تھوڑی سی تجلی اس کے اوپر ڈالی ہے تو جعلہ دکا،
کہ اس پہاڑ کو کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تینوں نے انکار کر دیا۔ یہ تینوں مخلوقات میں سے سب سے بڑی اور طاقتور مخلوقات میں سے تھیں، تینوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انسان جو انتہائی کمزور، جس کا جسم بالکل لاغر، اس نے ان ذمہ داریوں کو اٹھا لیا۔ اس نے ان ذمہ داریوں کو کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ تو اگرچہ ناتوان تھا لیکن اس نے قبول کر لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، نادان واقعہ ہوا، نادان واقعہ ہوا۔ اٹھا تو لیا لیکن کیا ہوا؟ نادان واقع ہوا۔ لیکن اس کے اٹھانے کے نتیجے میں اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ان ذمہ داریوں کو کما حقہ اگر ادا کرے گا، میرے ساتھ جڑا رہے گا، تو میں اس کو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے، میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، تو اللہ پاک نے انسان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی، قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا کہ اگر یہ میری راہ کی طرف چلتا آئے گا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ان کے لیے راستے کو کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ اور اگر یہ ہماری ذمہ داریوں کو اٹھانے سے لیت و لال کرتا رہا، پس پوش ان ذمہ داریوں کو ڈالتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم ان کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ مشکل راستے کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داریاں لگانے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، اللہ ہے نا جس نے ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ ہم اگر اللہ کو پہچانیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہماری ذمہ داریاں اس نے جو ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہیں، لگائی ہیں، وہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ تو ہم بعد میں پہچانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اگر اس کا انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا، اور اس جیسی طاقتیں اگر کسی اور کی طرف منسوب کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دونوں کے متعلق اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نہ کافر نے جہنم سے کبھی نکلنا ہے اور نہ مشرک نے کبھی جہنم سے نکلنا ہے۔ یہ دونوں تو مخلد فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ رہ گئے مسلمان، ان لوگوں نے جنت میں جانا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، مسلمان، پہلی بات تو ہے ہم انہیں کہیں گے مسلمان، سب سے پہلے مسلمان ہم ان کو کہیں گے جس نے ذمہ داریوں کو اٹھایا ہے، جس نے ذمہ داریوں کو اٹھایا۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اب وہ ذمہ داریاں کون سی ہیں جس نے، جو ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہیں، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہے توحید۔ کس کی ہے؟ توحید کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، تمام طاقتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ذمہ داری میں آتی ہے، پہلی چیز اگر اس کو ہم یوں کر لیں، عقائد میں لے جائیں، کیا لے جائیں؟ عقائد میں لے جائیں، تو عقائد میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ توحید بھی آ جائے گا، دوسری چیز رسالت بھی آ جائے گی، تیسری چیز ملائکہ بھی آ جائیں گے، کتب آسمانی بھی آ جائیں گی، اور آخری چیز اس میں آ جائے گی ایمان بالانبیاء، یعنی انبیاء علیہ، نہیں رسالت تو اس میں چلے گی، آخرت آ گئی، آخرت آ جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ توحید کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ذمہ داریاں ہماری لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ کی پہچان ہمیں ہوگی تو تبھی ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ ہم نے ان کو ذمہ داریاں جو ہمیں دی گئی ہیں، جو اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر پورا نہ کیا تو ہمارا یہ نقصان ہوگا، اور اگر پورا کر لیا تو ہمیں یہ جزا ملے گی۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر توحید بیان کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ توحید بیان کیا گیا ہے۔ اور 28 یا 27 انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ ان کی ساری عبادت ہی یہی ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ غلام نبی صاحب نے صحیح فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی
الہ نہیں ہے. یہ الہی لفظ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں بولتے ہیں. اچھا، دوسرا حصہ توحید کا قرآن مجید میں ایک واقعات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو ایک مان لیا ان کا انجام کیا ہوا. تو آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ یاسین میں ایک شخص کا تذکرہ ہے تذکرہ کسی کے ذہن میں ہے نا؟ وہ کیا واقعہ ہے کہ وہ غالباً بستی انطاکیہ تھی، اس کی طرف اللہ پاک نے 2 نبیوں کو بھیجا، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر تیسرے کو حجت پوری کرنے کے لیے بھیج دیا. اس بستی کے ایک دوسرے کنارے کی طرف ایک شخص تھا کہ جس کے دل کو یہ بات لگی اور اس نے ان کی بات کی دلیل کو سمجھ کر مان لیا. کیا ہوا؟ مان لیا. اب جب پھر کبھی یہ لوگ آئے اس بستی والوں کو دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے بستی والوں نے ان کو تنبیہ کی کہ اب تو آخری دفعہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اب کے آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کر کیا کر دیں گے، دھمکی دی. وہ بیچارے پھر چلے گئے. اب پھر جب آئے تو آتے ہی انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. اس آدمی کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ جن کی دعوت کو میں تسلیم کر چکا ہوں بستی والے نہیں مان رہے، وہ پھر آ گئے ہیں اور لوگ ان کو پتھروں سے مار رہے ہیں. یہ دوری سے بھاگتا ہوا آیا اور دوری سے پکارتا رہا ہے میری قوم کے لوگوں ٹھہر جاؤ، ان کو نہ مارو. کیا وجہ ہے؟ ایک ہی بات تو ہے کہ وہ یہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اے میری قوم ان کی بات کو سمجھو. مجھے کیا ہوا کہ میں تمہارا، انہوں نے، لگتا یہ ہے سیاق کلام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قوم نے ان کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کی اور اس نے کہا تم تو ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، ہماری بستی کے آدمی ہو تو ہمارا ساتھ دو، تو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دے رہا ہے پہلے ہم تیرے ساتھ 2 ہاتھ کر لے. وہ انہیں مارنے کی طرف پلٹے اور اس نے کہا ہے میری قوم تم مجھے مارو یا نہ مارو یہ تمہاری مرضی ہے. بات ان کی صحیح ہے، میں ان کی بات پر ایمان لایا ہوں اور ان کی بات یہ ہے کہ میں اپنے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں. وما لی لا اعبد، کیوں آخر کیا بات ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس رب کی کہ جس نے مجھے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے. آپ ذرا اس عبادت کو ذرا ذہن میں رکھنا، یہاں وہ کون سی عبادت ہے جو وہ کر رہا ہے اور جس عبادت کی وہ بات کر رہا ہے. ابھی تو اس نے صرف ایمان کی بات کی ہے نا، لیکن قوم نے اس کو مارا. اللہ پاک نے اس کو شہید ہوتے ہی جنت کے اندر کیا کر دیا. دوسرا واقعہ سورہ المومن میں ہے. کہاں ہے؟ سورہ المومن میں. یہ المومن کیا ہے؟ یہ مومن ایک آدمی، اس کو اللہ نے مومن کہا ہے. نام اس کا کیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں تو ہے، صحیح حدیث کی کسی کتاب میں اس کا نام موجود نہیں ہے. تو ایک پوری صورت ہے کہ جس میں اس مومن کا کردار بیان کیا گیا ہے. یہ مومن کون تھا؟ فرعون کے دربار میں سے ایک شخص تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. کیا کیا ہوا تھا؟ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اب جب آخری حد ہو گئی کہ اب ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ یا تو مداحنت سے کام لیتا یا پھر اپنے ایمان کا اظہار کر دیتا. اب فرعون نے جب آخری فیصلہ کیا کہ فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھ کر یوں فیصلہ کر رہا ہے کہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ تو اب اس سے صبر نہ ہوا، کیونکہ اب اس کے بعد تو اور کوئی مرحلہ ہی نہیں رہ جاتا. جیسے ہمارے پاس ایک انتخابات کا ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، جہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا مرحلہ نہیں رہ جاتا. اس مرحلے کے موقع پر اس آدمی نے شہادت حق کا اعلان کیا. وہ اعلان کیا کیا؟ آپ کے علم میں ہے اعلان کیا تھا؟ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آل فرعون میں سے ایک شخص وہ کھڑا ہوا جرأت کے ساتھ اور اس نے کہا، وہ شخص کہ جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ کیا اس جرم کی پاداش کے اندر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک پوری تقریر اللہ پاک نے اس کی قرآن مجید میں نازل کر دی ہے اور ان لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس دور پر فتن کے اندر حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، اور پھر ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور باطل کا کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ سبق دے دیا ہے. 2-3 پورے رکوع قرآن میں اس کی پوری تقریر بیان کر دی ہے.
تو یہاں بھی کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ توحید کی طرف۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی بات ہے، اب سوال یہ ہے، ہر آدمی تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی سے گفتگو کرے، ہر آدمی کو نئے سے نئے احکامات دے۔ تو اس نے ہر دور میں لوگوں میں سے ایک فرد کو منتخب کر لیا، بعض جگہ پر 2 کو منتخب کر لیا، بعض جگہ پر 3 کو منتخب کر لیا، بعض جگہ پر ایک پورے علاقے میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لیا، بعض جگہ میں ایک بستی میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لیا، اور بعض جگہ پر پوری دنیا میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لیا۔ اب یہ جو منتخب لوگ تھے ان کو ہم نبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ ان کے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داریاں لگائیں کہ یہ بندے اپنا اصل مشن دنیا میں آنے کا بھول چکے ہیں، آپ نے ان کو ان کا اصل مشن یاد کروانا ہے۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا، آپ ان کو جا کر کیا کریں گے؟ کرائیں گے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اب وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کی تعلیمات۔ اچھا، اب وہ جو تعلیمات اللہ پاک نے دی نا، وہ 99.99% عقل کے مطابق ہیں۔ 99.99% کس کے مطابق ہے؟ اب یہ میں نے اشاریہ 1 پوائنٹ بھی نہیں، اشاریہ 0.000 وہ جو پوائنٹ بنتا ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ وہ اس لیے عقل کے خلاف ہے تاکہ انسان عقل ہی کو کل نہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ کیا نہ کرنا شروع کر دے؟ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں جیسے معجزات ہیں۔ کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ اب عقل اس کو بعض دفعہ تسلیم نہیں کرتی کہ ایک آدمی یکا یک جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف اور پھر آسمانوں پر جائے اور پوری سیر کر کے ایک ہی لمحے میں وہ واپس آ جائے۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ سائنس نے تو اب مانا ہے، کبھی مانتی رہی کبھی نہیں مانتی، اور کل کو شاید انکار بھی کر دے کہ اس چاند کے کیا ہوئے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہوئے۔ انگلیوں سے کیا پھوٹ پڑتے ہیں؟ پتھر سے کیا نکل جاتے ہیں؟ فوارے۔ یہ عقل کے خلاف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کھینچ تان کے اس کو بھی عقل کے قریب لایا ہے، لیکن میں نے آپ تھوڑا سا پوائنٹ چھوڑ دیا ہے۔ تو کچھ چیزیں احکامات میں بھی ایسی ہیں۔ کس میں ہیں؟ احکامات میں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو عقل، لیکن یہ جو میں نے کہا عقل کے قریب نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کی عقل کی دسترس وہاں تک نہیں ہے تو وہ بھی عقل کے مطابق، لیکن چونکہ عقل کی دسترس وہاں تک نہیں ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا ماورائے عقل قرار دے دیا ہے۔ اب لازم ٹھہرا کہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ سے تعلق میں ہیں، رابطے اور واسطے میں ہیں، ان پر کیا کیا جائے؟ اور کسی آدمی کے لیے یہ لازم نہیں قرار دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو یاد رکھیں۔ کیا کریں؟ اور یہ بھی لازم قرار نہیں دیا کہ ہر نبی کی کیا کرو؟ ان کی دعوت اور ان کی ساری تعلیمات کو کیا رکھو؟ اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ کو بس صرف اتنا ایمان لانا ہے کہ پہلے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان پر کیا کرنا ہے، بس اتنا سا آسان کام کر دیا ہے۔ اور اس میں صرف ایک نبی جو آپ کا ہے اس پر آپ نے اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ وہ تعلیمات جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ ان کو کیا کریں گے؟ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنی زندگی کو کیا کریں گے؟ گزاریں گے۔ وہ تعلیمات اب ہمارے پاس صرف قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کیا ہیں؟ موجود ہے۔ حدیث اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اب لازمی ٹھہرا کہ وہ ذریعہ کہ جس ذریعے کے ساتھ اللہ نے اس نبی کو وہ تعلیمات دی ہیں اس ذریعے کے اوپر بھی ایمان لایا جائے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہی نازل کرتا ہوں کس کے ذریعے؟ یا تو دل پر القاء کرتا ہوں، یا خواب میں بتلا دیتا ہوں، یا پھر میں کسی رسول فرشتے کو بھیج دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ رسول۔ تو اب لازم ٹھہرا کہ اللہ اور اس نبی کے درمیان جو واسطہ ہے اس پر بھی کیا کیا جائے؟ تو وہ فرشتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، اور لازم بھی نہیں ٹھہرا کہ ایک ایک فرشتے کا نام یاد کر کے اس پر ایمان لایا جائے۔ مشہور 4 فرشتے ہیں، ان کے نام تو ہم جانتے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔ ہمیں یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی ذمہ داریوں پر بھی ایمان لائیں۔
ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کو لے کر آتے تھے، ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وحی لاتے ہوئے اور بھی بہت سے فرشتے آیا کرتے تھے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بادلوں کو ہی آنکنا ہے، اور نہ ہی یہ اکیلی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام کی کہ انہوں نے سور ہی پھونکنا ہے۔ اللہ ان سے جو بھی کام لے لے وہ کیا کرتا ہے، کام لے سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داری اتنی ہے کہ لا یعصون ما امر اللہ، کہ وہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کی کیا کرتے ہیں، کبھی بھی نافرمانی۔ ہاں، اب وہ تعلیمات جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ وہ کیا ہیں، کتب، کیا ہے اس آسمانی۔ ان سے پہلے ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ 4 کتب ہیں۔ پہلی کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، دوسری کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اچھا، ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں لگائی گئی کہ آپ ان کتابوں کو کہیں سے اصل کی شکل میں ڈھونڈ کر لائیں، کہ بس آپ نے صرف ان نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں اب وہ منحرف تعریف ہو چکی ہیں ان کے اندر، آپ نے بس وہ جیسی نازل ہوئی ان پر خالی ایمان ہی رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان تینوں کتابوں کی طرح قرآن کے ساتھ بھی وہی سلوک کر دیا ہے کہ غلام نبی صاحب اس پر بھی ہمارا ایمان ہی کافی ہے۔ کیا ہے، اور بطور برکت ہم اس کے پڑھ لیتے ہیں، اور بطور برکت اس کو شادی بیاہ میں یا ادھر ادھر قسمیں لینے کے لیے کہیں عدالتوں میں، بس اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق اس پر اتنا سا عمل کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یاد رکھیے قرآن مجید کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، القرآن، میرے ساتھ پڑھیے، القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گا۔ کیا کرے گا، یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا۔ کیا کرے گا، اگر تو قرآن پر ایمان لایا، اور اگر تو نے قرآن مجید کو سمجھا، اور اگر تو نے قرآن مجید پر سمجھنے کے بعد عمل کیا، تو کیا کرے گا، تیرے حق میں گواہی دے گا۔ اور کیسی گواہی، ذرا سنیے، کہ جب اگر اللہ کے سامنے اتنی بات کہے گا کہ میں تیری کتاب ہوں، اگر تو اس کو سزا دینا چاہے تو پھر مجھے بھی ساتھ سزا دے دے، اس کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر مجھے بھی ڈال دے۔ اللہ اپنی کتاب کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ اس سے اور بڑی قرآن مجید کے ساتھ مالحانہ محبت ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اب دوسری کیفیت دیکھ لے کہ اگر قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، یہ قرآن مجید پر ایمان لایا لیکن اس کو سمجھا نہیں۔ کیا نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں۔ اور کم از کم قرآن مجید کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ کیا کر جائے، حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے تو کرنا پھر کیا ہوگا، جائز کرنا ہوگا اور ناجائز کو چھوڑنا ہوگا۔ اور حلال اور حرام کا پتہ چل جائے گا تو حلال کو کیا کرنا ہوگا، اپنانا ہوگا، اور حرام کو کیا کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر حق اور باطل کا پتہ چل جائے تو حق کو کیا کرنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور باطل کا کیا کرنا ہوگا۔ بس قرآن کا اتنا ہی کام ہے، اور باقی ہے ثواب کے لیے جتنا پڑھتے جائیں، ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں، اور آنے والے مہینے میں تو اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہو سکے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے قرآن مجید کا حق۔ اگر یہ ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ قرآن کو زبان دے گا، اور اللہ کے سامنے قرآن مجید یہ بات کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے رسوا کیا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا حق۔ یار دنیا میں اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہو وہ نہ دے تو کیا کرتے ہیں ذرا بتائیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جناب تیری مہربانی نہیں دیے تو کوئی حرج نہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک آدھے کے علاوہ میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ آخری وقت میں کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ گریبان پکڑیں گے نا، گھسیٹیں گے، عدالت میں لے جائیں گے، خود جو ٹھکائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو علاج ہو سکا وہ کریں گے۔ قیامت کے دن قرآن بھی ہمارے ساتھ، اللہ نہ کرے ایسا کرے، وہ قرآن مجید لوگوں کے ساتھ ایسا ضرور کرے گا کہ اس نے مجھ پر ایمان لایا تو مجھے سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا نہیں تو مجھ پر کیا نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو یا اللہ جیسے اس نے مجھے رسوا کیا، میرا حق ادا نہیں کیا، آج میں گریبان سے اس کو پکڑ کر تیری عدالت میں لے کر آیا ہوں، اگر اس کو جنت میں ڈالنا ہے تو پھر مجھے اپنی کتاب نہ مان، اب اس کو جہنم کے اندر ڈال۔ کیا کر؟ اور قرآن اس کو جہنم کے دروازے تک لے کر جائے گا، اور کارے جہنم کے اندر پھینک کر کیا کرے گا۔ کتنا مشکل
اور کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے۔ چلیے یہ کتب ساری باتیں پوری ہو گئیں، آخری چیز رہ گئی ہے کہ اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہمیں کچھ احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس یہ پیدا ہوتا ہے اللہ پر بھی ایمان لے آئے، اس کے نبیوں پر بھی ایمان لے آئے، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، تو اس کے نتیجے میں ہم میں اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے ان میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے فرق؟ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ان چیزوں پر ایمان لائے وہ میرے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ میرے بندے ہیں۔ جو مجھ پر ایمان لائے اس سب کے باوجود کہ میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ میرے بندے نہیں ہیں۔ اب جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں یہ کروں گا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ لوگوں یہ سن لو کہ قیامت کے دن میں کیا کروں گا کہ میں مجرموں کو اور فرما برداروں کو الگ الگ کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ساروں کو میں اپنے بندوں میں شمار کر لوں۔ اب وہ لوگ جو میرے مطیع اور فرما بردار ہیں، میرے بندے صرف وہی رہیں گے، اور دوسروں کو میں اپنے بندوں میں شامل، ان کے لیے میں نے کیا رکھی ہے؟ جنت، اور دوسروں کے لیے جو میرے بندے نہیں ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ جہنم۔ اس کو ہم نے کیا کہا؟ روزے جزا و سزا۔ یہ ہے آخرت۔ آئیے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ کیا ہے؟ عبادات۔ یہ دیکھیے عبادات یہ دوسری چیز ہے۔ عقائد کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ یہ تو صرف ایمان ہی لانا تھا نا، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، اللہ کے اوپر، اور کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر اور نبیوں کے اوپر۔ یہ ہمارا ایمان تھا۔ اب ذرا سوال یہ ہے کہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اب ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں کہ جو اللہ نے بتائے ہیں، فرشتوں کے ذریعے نبیوں پر پہنچے ہیں، اور نبیوں نے کتابوں کی شکل میں ہمیں عطا کیے ہیں۔ اب وہ ہیں کیا؟ کیا ہے؟ ہیں کیا؟ تو وہ بتلایا کہ وہ یہ ہے، ایک ہے عبادات۔ ایک کیا ہے؟ عبادات۔ اس میں چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ صرف دو چیزیں سب کے لیے ہے، نماز اور روزہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ہیں۔ حج اور زکوٰۃ صرف کن کے لیے ہے؟ مالداروں کے لیے، اور جو بیت اللہ کے پاس پہنچنے کی کیا رکھتا ہو؟ استطاعت رکھتا ہو۔ تو حج ان لوگوں کے لیے، زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ آسانی کر دی کہ یہ کام بھی سب کے لیے، دو سب کے لیے ہیں۔ دو کن کے لیے ہیں؟ سب کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نماز، بس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے اوپر سے کیا جھڑ جاتے ہیں؟ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری عبادات کا ثواب اللہ نے فرشتوں کے ذمے لگا دیا، اور ان کو بتا دیا ہے کہ یہ عبادت کرے گا تو اس کا اتنا اتنا ثواب اس کے کھاتے میں کیا کر دینا؟ لکھ دینا۔ کیا کر دینا؟ لکھ دینا۔ اور اللہ نے فرمایا روزہ میری عبادت ایک ایسی ہے کہ جب بندہ یہ عبادت کرے گا تو فرشتوں تمہارے قلم میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ تم اس کا کیا کر سکو۔ یہ بس مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اس کا کتنا ثواب دینا ہے، اس لیے کہ روزہ تو خالصتاً میرے لیے ہے۔ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے۔ تو اگر میں، اللہ نے تو یوں ہی فرما دیا ہے کہ اس کا بدلہ ہی میں ہوں، اس کا بدلہ ہی۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے نا، مجھے وقت کا بھی ڈر لگتا ہے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ اچھا بادشاہ تھا، اس نے ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ کل میں نے اپنے یا کسی بادشاہ نے بھی اپنے دربار کی ساری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جو آئے جو جس کے ہاتھ میں لگے اس کو لے جائے۔ کیا کرے؟ چیزیں وہ اس کے اوپر پہلے ہاتھ رکھے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کو بعد میں جب حکم دوں گا وہ اس کو کیا کرے گا؟ اٹھا کے لے جائے گا۔ اب سارے آئے اور انہوں نے جو دربار کی اچھی اچھی چیزیں تھیں سلطنت کی اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایاز آیا تو اس نے امجد صاحب پر ہی ہاتھ رکھ لیا، اس نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ بس مجھے تو محمود غزنوی ہی کافی ہے، بادشاہ ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ سارے لوگ حیران ہو کے رہ گئے، بادشاہ مجھے مل گیا تو سب کچھ مجھے مل گیا، ان چیزوں کی کیا اصلیت اور حقیقت ہے؟ ایک کہاوت ہے بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کے بندو ثواب کیا رہ گیا جب رب ہی مل گیا ہے؟ تو جنت بھی اس کی ہے، وہ بھی مل گئی، اور سب کچھ ہی کیا ہو گیا؟ مل گیا ہے۔
تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، میرے ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ آنے والے رمضان کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس رمضان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مختلف اس رمضان میں اللہ نے موقع رکھے ہوئے ہیں روزے کے متعلق۔ پہلے ہم نماز کی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ روزے کی بات کریں گے۔ نماز کے متعلق ایک بات میں نے آپ کو بتائی، دوسری بات صرف اتنی سی میں بات بیان کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ خود اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نماز کے متعلق، کس میں فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ، میرے ساتھ پڑھیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آپ ذرا سمجھیے، اللہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا اعلان کر رہے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو، نماز کہ تمہاری نماز وہ تمہیں روک دے، کیا کر دے؟ بے حیائی اور برائی سے۔ کس سے روک دے؟ وہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار لوگ حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد وہ ذرا کیا کر دیتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں بات کو، وہ چھرا تیز کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے بات بڑی آسان ہے، اگر تو ان کی حج قبول ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ تو وہ آنے کے بعد عاجز ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ بندگی رب میں اور لوگوں کی بھلائیوں میں کیا کر لیں گے؟ آگے بڑھ جائیں گے۔ بس سمجھ لینا کہ ان کی عبادت کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو سمجھنا کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں ان سے ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا نمازی ہے، اللہ کا یہ بڑا قریب ہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے مقرب ہو گیا ہے۔ تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہیں تو آپ ڈھونڈ لیں، ڈھونڈنا چاہیں تو میں نشانی بتا دوں، بتا دیں؟ اچھا، نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر پہلے سے زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا اور اس کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ ہر نماز کے بعد وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے اور برائیوں سے رکتا ہے، اور لوگوں کی بھلائیوں میں آگے جاتا ہے اور ان برائیوں سے کیا کرتا ہے، تو وہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ اور اس کے متعلق یہ گمان کر لو کہ اس کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی۔ اس کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ یہ قبول ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ماتھے کے اوپر خالی محراب پڑھ جانا یہی نشانی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر اس کی عبادت قبول ہوتی ہے تو فطرتی طور پر اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے کہ تو اس کے چہرے کے اندر نورانیت نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ یہ ایک فطرت، اس لیے کہ یہ نشانی کس نے بتائی؟ میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ایک صحابی کے سوال کے جواب میں، کہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اتنے لوگوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ کیا کرو گے؟ خربوں انسانوں میں سے اپنی امت کو کیسے؟ تو نبی علیہ السلام نے بھی مثال بڑی زبردست دی۔ اس علاقے میں گھوڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ کالے بھی، سفید بھی، چتکبرے بھی، مختلف رنگوں کے بھی۔ تو فرمایا آپ یہ بتائیں کہ اگر کالے گھوڑوں کے اندر سفید گھوڑے ہوں تو پہچان لو گے؟ تو کہا یہ تو کام مشکل ہی نہیں ہے۔ فرمایا میری امت کے وہ اعضاء کہ جو وضو میں دھلتے ہیں، کس میں ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ کیا ہو رہے ہوں گے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو نماز کا پتہ چل گیا۔ تو یہ نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں۔ اچھا، اب آئے ہم دوسرے روزے کی طرف۔ کس کی طرف آتے ہیں؟ روزے کی کچھ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کچھ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے کیا کر دی ہیں۔ روزہ اللہ کو، بندے کے اور بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ ہر رات جو ہے اور ہر دن خصوصی طور پر بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آدمی کسی کو کچھ دینا چاہے نا تو اس کے مختلف قسم کے بہانے ہوتے ہیں، نہ دینا چاہے تو پھر بھی اس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ بہانے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا اعلان تو یہ کر دیا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند۔ کیا ہو گئے؟ جہنم کے دروازے۔ ابھی تو اعلان ہوا ہے، چاند نظر آیا ہے، لوگوں نے کیا کیا؟ مسجدوں کا رخ کیا، تراویح پڑھی۔ روزہ تو بعد میں رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ مصلی پر آیا
رات اللہ کے لیے تراویح کے لیے ہاتھ باندھا اور ادھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ یار ابھی تو آغاز ہے، ابھی کیا ہے؟ آغاز ہے۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ الارم لگایا، صبح روزے کے لیے اٹھا، جوتا پہنا تو جوتا دعا دیتا ہے، وضو کے برتن کو ہاتھ لگایا تو وہ دعا دیتا ہے کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، کھانا کھایا تو کھانا دعا دیتا ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور اس نے روزہ رکھا ہے تو روزے فرشتہ اوپر سے اعلان کرتا ہے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آؤ اور آگے بڑھ جا، کیا کر اور آگے بڑھ، اور ثواب، موقع ہے، اٹھا تو ہے روزے کے لیے، 2 رکعت کم از کم اور زیادہ جتنا بھی تہجد پڑھ لے، کیا کر لے، تاکہ 1 مہینہ پڑے گا تو بعد میں بھی عادت بن جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اب سحری کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھ دی اور اسے بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہے، ایک فرض پڑھا ہے، کیا کیا ہے؟ 70 گنا اجر بڑھا دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ اور اب اگر جماعت سے پڑھ لی ہے، کیا کر لی ہے؟ حمزہ صاحب کیلکولیٹر نکالیں گے، اگر ابھی ضرب دے لیں گے 70 کو 27 سے 28 سے ضرب دے لیں، کیا کر لیں؟ 27 اور 28 سے، کیلکولیٹر ابھی جواب دے گا کہ 27 سے کیا کر لیں؟ 28 سے 70 کو ضرب دے لیں۔ پھر ذرا آگے بڑھیں، اگر وضو میں صرف مسواک کی، ایسے ہی دانتوں کے اوپر کیا کر لی؟ مسواک کر لی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 70 گنا اور بڑھا دو، کیا کر دو؟ 70 گنا کیا کر دو؟ اور بڑھا دو۔ اور اللہ نے فرمایا جب میرے پاس آؤ گے تو پھر یہاں تو میں نے ایسی ضرب لگانی ہے کہ آپ کے کیلکولیٹر بھی جواب دے جائیں گے۔ یہ ہے روزوں کی ضربیں، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی بخشش کے ذریعے بنا دیے۔ اور پھر کیا ہے؟ ابھی روزہ افطاری کا وقت آیا، کیا ہوا ہے؟ روزہ افطاری کا وقت آیا ہے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہوگا۔ ہم سارے ڈر گئے، صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ انہوں نے سمجھا کہ پکوڑے، سموسے، کھجوریں اور اجوا اور اتنا کچھ لائیں گے تو یہ تو ہم میں لیس منا، ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی سخت رکھے، کیا کرے؟ اب ان کا تصور کیا تھا اور اللہ کے رسول کا ذرا تصور سنیے۔ فرمایا تم کس سوچ میں پڑ گئے، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ پانی کا ایک گھونٹ وہ بھی پلا دو گے، اس سے روزہ اس نے افطار کر لیا تو یہ ثواب اس کو بھی مل جائے گا۔ عرب میں گرمیوں میں کچی لسی جیسے ہمارا ہاں بڑے شوق سے پی جاتی تھی، کہا اگر کچی لسی سے افطار کروا دیا تو تب بھی مل جائے گا یہ ثواب۔ غریب کہاں گئے، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے امیروں نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا، وہ افطاریوں میں اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ غریب کو شرم آتی ہے کہ میں کسی کو افطاری کروا دوں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ہوا کیا، اگر زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کو سحری افطاری کا راشن دے کر آ جائیں تاکہ یہ سادگی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی افطار کروا دیا تو یہ ثواب کیا ہوگا؟ اس کو بھی مل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کو بھی مل جائے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جیسے ہم نے ابھی دعا کی ہے کہ آنے والے رمضان کو بالخصوص ہمارے اور ہمارے مسلمانوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کیا کر دے؟ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے بعد اگر زندگی ہو تو اس کو سعادت کی زندگی بنا دے۔ اور زندگی کیسی؟ قرآن کے مطابق۔ قرآن کے مطابق کیسے؟ میرے ساتھ دہرا لیں کہ قرآن کو ہم نے اتنا ضرور سمجھنا ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کا پتہ چل جائے۔ کیا کر دے؟ اس کے بعد تہیہ کر لے کہ بھوکا مرنا گوارا ہے لیکن حلال کے علاوہ کچھ اور کھانا، حلال کے علاوہ کچھ اور نہیں کھانا۔ 10,000 کی دیہڑی ہے تو چھوڑ دیں، 100 کی دیہڑی لگتی ہے تو قبول کا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ کے پاس ہے برکت، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور حرام سے بچنا ہے۔ دوسرا، قرآن سے ہم نے جائز اور ناجائز پہچاننا ہے، جائز کو اختیار کرنا اور ناجائز کو کیا کرنا ہے۔ اور اگلی چیز تو بالکل چھوڑی جا رہی ہے کہ قرآن سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور باطل کے مخالف کھڑا ہونا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، میرے ساتھ سن لیں۔ یہ دعا آپ نے پہلے سنی ہے، یہ کمزوری ہے منبر و محراب کی، یہاں سے یہ دعا سنائی جاتی ہے، سکھائی نہیں جاتی۔ کیا ہے وہ دعا جو خطبہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ مجھے حق کو، سچ کو
دیکھنا آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے، پھر اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، یا اللہ مجھے باطل بھی دکھا دے، میرا دشمن بھی دکھا دے، شیطان کو بھی عیاں کر دے، اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ پتہ ہوگا کھڈا کہاں ہے تب بھی بچیں گے نا، کھڈے کا پتہ ہی نہ ہو تو دڑام جا گریں گے۔ تو اس لیے یہ جمعے میں اکثر خطبوں میں بیان کی جاتی ہے لیکن سمجھائی نہیں جاتی، کتنی بڑی عام بات ہے۔ تو یہ دعا کر کے مولانا تقی عثمانی صاحب کی میں ایک گفتگو سن رہا تھا، بہت دل کو بھائی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت نا بندہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ ضرور اتنا اٹھا لے کہ یا اللہ نیکی کو میرے بس میں کر دے، خیر کو میرے بس میں کر دے، اس پہ چلنا مجھے آسان کر دے، سارے دن میں مجھے شر سے بچنا میرے بس میں کر دے، اور اس سے بچنا میرے لیے آسان کر دے۔ کتنا وقت لگا؟ اب اگر وہ مر بھی گیا، اب اگر اس سے کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ کو یہ تو کہہ سکے گا یا اللہ میں نے تو اس سے توفیق تو مانگی تھی۔ کوشش بھی کرے، یہ نہ ہو کہ کہہ کہ سگریٹ میں نے چھوڑنی ہے لیکن کش لگا لوں، تو یہ نہ کرے، کوشش ہی وہ ضرور کرے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے کوشش کی، اور رات کو یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یہ رات میرے لیے خیر کی بنا دے، اور اس کے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اگر کہیں اس سے کوتاہی ہوگی تو رب بھی صرف نظر فرمائے گا، اس نے مجھ سے مانگا تو تھا۔ اور میرے اللہ اگر اگلا فکرہ کہہ دوں، دل چیر دینے والا ہے کہ رب کو یہ کہہ دے کہ یا اللہ تیرا ہی حکم ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، اور مانگنے والے کو نہ ڈانٹ، مانگنے والے کو کچھ ہو تو دے دے، نہیں تو اچھا کلمہ کہہ دے، تو یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، تو میرے لیے آسان کر دے۔ کیا کر دے؟ دل کو چیر دے گی، اللہ کی رحمت کو موم کر دے گی، اللہ کی رحمت کو کیا کر دے گی؟ موم کر دے گی۔ اس سے اگلی بات ہے معاملات۔ کیا ہے بھائی؟ معاملات۔ معاملات کیا ہے؟ تو معاملات دیکھیں، نکاح اور طلاق، نکاح اور طلاق، ذرا بات سن لیں، نکاح اور لین اور دین، لین اور جھگڑے ہی کہاں ہیں، مسائل ہی کہاں ہیں؟ سب سے پہلے ہے معاملات میں یہ سیکھنا کہ میرے ذمے کیا حق ہے اور میرے اوپر کیا حق ہے، میرے حقوق کیا ہیں اور میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ جو میرے حقوق ہیں اس کے متعلق اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس میں سے یہ کہ بندہ کم سے کم لینے پر تیار ہو جائے، کیا کر دے؟ کم سے، باقی کو اگر معاف بھی کر دے تو اللہ اس کا کیا کرے گا؟ اجر عطا فرمائے گا۔ جو اس کے ذمے حقوق ہیں اس میں سے ذرا برابر بھی کمی کوتاہی، ایک ہی مثال کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی آدمی کی زمین پر کسی آدمی نے قبضہ کر لیا، کسی آدمی کی زمین پر کسی آدمی نے کیا کیا، اور وہ زمین کتنی ہوگی؟ صرف ایک بالش، وہ بننا ہی وڈ لینا ہے نا کسی کا کی فرق پہ پہنتے ہیں ایک بالش، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 7 زمینیں اس کے کندھے پر رکھ دی جائیں گی۔ کیا کر دی جائیں گی؟ ایک درخت پر 2 صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک درخت پر کیا ہو گیا؟ ظاہری بات ہے کسی ایک کا تو بنتا تھا نا، صحابہ کرام بھی تو انسان ہی تھے نا، اور دونوں کا دعویٰ بھی تھا، دونوں کی دلیلیں بھی تھیں۔ تو اللہ کے رسول نے بس اتنی سی بات سنائی تو دونوں نے کہا میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ اس نے بھی کہا میرا بنتا ہے تب بھی نہیں لیتا، دوسرے نے کہا میرا بنتا ہے تو تب بھی نہیں لیتا۔ یہ اگر احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، افسوس ہے کہ آج اگر یہ اعلان کر دے تو لینے والے تو سارے بھاگ کر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے حق کو لیں جتنا فرض ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جس سے اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ آپ صحیح طور پر پال سکتے ہیں، ڈٹ کر لیں، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لیں، لیکن اتنا زیادہ نہ کہ خون ریزیاں ہی شروع ہو جائیں۔ لیکن جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ خوشی کے ساتھ کیا کر لیں؟ ادا کر لیں۔ کیا کر لیں؟ یہ ہے معاملات۔ نکاح کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے؟ نکاح، اس لیے کہ یہ انسان کو گناہوں سے، مرد اور عورت دونوں کو محفوظ رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔
دوسری چیز طلاق ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ طلاق ہے. جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے تو حلال، وہ کون سی چیز ہے؟ طلاق ہے. لیکن ذرا سن لیجئے، میں نے اس کا تذکرہ خاص اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ فرمائی تھی کہ طلاقیں کثرت سے ہوں گی. کیا ہوں گی؟ اور گناہ بھی کثرت سے ہوں گے. وہ گناہ آپ سمجھ گئے ہیں. تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اس عورت کو اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، صلح صفائی کروا دی جاتی ہے، مسائل پوچھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور وہی عورت گھروں میں بس رہی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. یہ ایک وہ سبب ہے جس گناہوں کے عام کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک آگے چلتے جائیں. آخری چیز ہے اخلاقیات. اس حوالے سے کیا چیز ہے؟ اخلاقیات. اللہ پاک نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اخلاقیات کی بنیاد پر بنایا ہے. کس بنیاد پر بنایا ہے؟ اخلاقیات کی بنیاد پر. تمام انسانوں کو اخلاقیات سکھائی ہیں اور انسان کی گٹی میں ودیت کر دی ہیں. کیا کر دی ہیں؟ گٹی میں کیا کر دی ہیں؟ ودیت کر دی ہیں. افسوس یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اس ماحول کی جو اخلاقیات ہوں گی وہ بچہ ان اخلاقیات کو کیا کر لے گا؟ پالے گا. آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ یاد ہے نا کہ چور اور ڈاکیوں کے سامنے جرت کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں نے سچ بولا، درہم میرے پاس ہیں، درہم میرے پاس ہیں. وہ کہہ رہا ہے یار آپ کے پاس ہیں، لاؤ دکھاؤ، ہمیں تو نہیں ملے. اس نے نکال کر دے دیے. پھر چور کہتا ہے ڈاکو، اور ڈاکوں کو سردار کہتا ہے وہ یار چھپے تھے تو چھپا ہی لیتا. اس نے کہا میں کیسے چھپاتا؟ میں نے جس ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے اور جس کا دودھ پیا ہے اور جس ماحول میں رہا ہوں اس میں تو جھوٹ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تو یہ ہے انسانیت. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو انسانیت کے مقام ہی انسانیت کو سکھائے ہیں. انسانیت کے مقام ہی انسان کو یاد دلائے ہیں کہ انسان تیرا مقام کیا تھا. اب دیکھیں اخلاقیات میں سے سب سے پہلی اور اہم چیز ہے سچ بولنا. کیا کرنا؟ زبان. زبان سے متعلق جتنی اخلاقیات ہیں اس کو اپنانا. کیا کرنا؟ سچ بولنا، حق کہنا. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. آپ میرے ساتھ ترجمہ پڑھیے کہ سب سے بہترین جہاد، سب سے کیا ہے کہ ظالم اور جابر شخص کے سامنے، ظالم اور جابر کلمہ حق کہنا. کیا کہنا؟ جہاں خوف اور خدشہ اور پاؤں اور ٹانگیں ہل جاتی ہے، ڈر جاتا ہے آدمی کہ یہاں سچ بولی تو جا جیل میں یا پھر گردن چلی جائے گی. یہاں اگر کسی نے سچ کہہ دی، جیسے وہ قرآن سے سبق ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اس مومن نے کیا کہا تھا فرعون کے دربار میں، حق یہ ہے جس کو تم دبانا چاہتے ہو، حق وہ ہے کہ جس کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. تو سب. اور دوسری اخلاقیات کیا ہے؟ جب حق اور سچ کہا تو اس زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو اس سے خیر کہو یا کیا کرو؟ خاموشی. کیا کرو؟ تو کیا چیزیں نکل گئیں؟ جھوٹ. کیا نکل گئی؟ غیبت. کیا نکل گئی؟ چغلی. کیا نکل گئی؟ گالی دینا. کیا نکل گئی؟ طنز کرنا. کیا نکل گئی؟ برے القاب کے ساتھ کسی کو پکارنا. یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ نکل گئی. اب ان کے اوپر کنٹرول، ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ حتی الامکان. ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے؟ اس پر. یہ اخلاقیات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ زبان. سب سے بڑی ذمہ دار کون ہے؟ زبان. پھر دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی شرمگاہ ہے، اور ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ ان دونوں کی اگر ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں کس چیز کی ضمانت دے دیتا ہوں؟ ضامن کون ہے؟ ضامن کون ہے؟ آج ہم ضامن تلاش کرے لبتے ہیں، ملتے ہیں نہیں ملتے، مشکل سے ملتے ہیں، تلاش کرتے نہیں ملتے. اور یہاں کون ضمانت دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ضامن ہو جاتے ہیں. ہم نے صرف دو کام کرنے ہیں، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو دے دینی ہے؟ اللہ کے ذمہ ڈال دینی. اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیا کرتے رہنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یقیناً اللہ پاک ضمانت یہ اس چیز کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اخلاقیات میں یہ لازم ہے کہ حلال کمایا جائے. کیا کیا جائے؟ وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا. کسب حلال کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
ذرا وجہ یہاں میں کیوں اس کا تکرار کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے، یاد رکھیں، جو آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی اخلاقیات بھی بری ہوتی ہیں۔ اخلاقیات کیا ہو جاتی ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی کو سور، کتا یا کسی گدھے کا گوشت کھلا دیں اور مسلسل پھر اس کی اخلاقیات دیکھ لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس تجربے سے بھی بچائے، اس لیے کہ اس کا تو بگاڑ ہو جائے گا نا جس کو کھلایا جا رہا ہوگا۔ جیسے سائنسدان چوہوں کے اوپر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تجربہ اللہ تعالیٰ ایسے سے بچے گی۔ اخلاقیات کے لیے لازمی شرط یہ ہے، اس کا کھاد اور پانی اور اس کو تقویت پہنچتی ہے رزق حلال سے۔ کس سے پہنچتی ہے؟ یہ اخلاقیات۔ اگر اس کے اوپر آدمی رزق حلال کھائے گا تو یقین جانے وہ انسانیت اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ اعلیٰ مقام کے اوپر ہوگا۔ حقوق کی ادائیگی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے آخری چیز ہے عدل اور انصاف۔ کیا ہے؟ یہ اس معاشرے میں اب عدل اور انصاف مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرہ اس سے بانج ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدل اور انصاف سے کام نہیں لیجیے۔ عدل اور انصاف کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ پہلے تو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو دونوں کو اعلان کروا دیں اور باور کروا دیں کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ پھر اس کے بعد جو باطل پر تھا اس کے پاس جا کر کہا جائے کہ تو معافی مانگ لے ورنہ بدلہ دے۔ کیا کر؟ مثال ایک ہی دے دوں کافی ہوگی کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب، کون تھے عباس بن عبد المطلب؟ اللہ کے رسول کے چچا۔ کن کے چچا تھے؟ اللہ کے رسول کے چچا۔ ان کا گھر تھا مسجد کے نبوی کے راستے میں، اور راستے کے اوپر پرنالہ تھا۔ جب بارش آتی تو کیا ہوتا؟ پرنالے سے پانی گرتا، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے، یا وہ پرنالہ مسجد میں گرتا جس سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ بات بڑی عام تھی، بات بڑی عام تھی۔ امیر المومنین نے حضرت عباس کو سمجھایا کہ یہ پرنالہ ختم کر دو، دوسری طرف کر لو۔ میری مرضی میرا گھر نہیں کرتا، میری مرضی میرا گھر نہیں کرتا۔ دو چار دفعہ کہا تو کہا میں بھی تو امیر المومنین ہوں، پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ مقدمہ کس کے پاس چلا گیا؟ قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب ذرا ایک دفعہ تو آپ کے ذہن میں حضرت عباس کے حوالے سے ایک بات آئے گی، لیکن جب ان کی دلیل سنیں گے تو آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب قاضی کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ اب امیر المومنین نہیں ہے، وہاں کس کو بلا لیا؟ عمر کو بلا لیا۔ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ عمر تم نے پرنالہ اکھاڑا؟ جی اکھاڑا۔ کیا وجہ تھی؟ لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، میری ذمہ داری تھی، میں نے ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے اکھاڑ دیا۔ عباس تم کیا کہنا چاہو گے؟ بات یہ ہے کہ یہ پرنالہ میرے گھر میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، ان کی موجودگی میں نے ان کے کندھوں پر چڑھ کر یہ پرنالہ نصب کیا تھا، اور اگر یہ خطرہ ہوتا تو اللہ کے رسول اسی وقت اکھاڑ دیتے۔ میں نے اس برکت کو ختم کرنا گوارا نہیں کیا، میں نے اس برکت کو ختم کرنا گوارا بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر ہار مان گئے، کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور پرنالے کو خود ایسے نصب کروں گا کہ اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں، میں نیچے کھڑا ہوں گا، عباس بن عبد المطلب میرے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس پرنالے کو نصب کریں گے۔ وہ پرنالہ نصب کروایا، جب فٹ ہو گیا نیچے اترے تو کہا امیر المومنین معاف فرمانا، یہ پرنالہ کیا یہ گھر بھی اب تمہارے قبضے میں ہے، چاہو تو اس کو مسجد میں شامل کر دو، جیسے چاہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ کمال ہے، یہ ہے انصاف۔ آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مٹی جھاڑ دو، نہ حق والے کو پتا نہ باطل والے کو پتا، فیصلہ کلیئر ہونا چاہیے، پھر اگلا کام بعد میں ہے، جیسے یہاں کلیئر ہونا چاہیے، پھر دل اس طرح صاف ہو جاتے ہیں کہ بعد میں میل پیدا نہیں ہوتی، ورنہ وہ جو پہلے مظلوم ہے اس کے خلاف تو ذہن بنا ہی ہوا ہے، اب اس قاضی صاحب کے بھی خلاف ذہن بن جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، یا تو خودکشی پر اتر آتا ہے یا پھر کوئی اور راہیں تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب زمین عدل سے بھر جائے گی تو پھر رحمت کی بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ رحمت کی کیا ہوتی ہیں؟ بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اچھا حضرات، اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں۔ روزے کے فوائد اور ثمرات بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس کی اہمیت بھی بتا دی، عبادت کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت بھی میں نے
اشارتاً نہیں بلکہ کچھ وضاحتاً بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ عبادات کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کیا ہے عبادات کے لیے؟ مسلمان ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس کی شرائط ہیں۔ اسکول میں داخلے کے لیے شرائط ہوتی ہے حمزہ صاحب، یہ شرائط بار لے کر لگائی ہوتی ہیں۔ مسجد میں داخلے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری ہے نا، تو کچھ نہ کچھ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ شرائط۔ عبادات کی شرائط کیا ہیں؟ عبادات کی شرائط کیا ہیں؟ ذرا یہ میں اس کی طرف نہیں جاتا جو آپ کے علم میں ہے۔ جیسے نماز کے لیے شرط ہے وضو، کیا ہے؟ اور وضو میں شرط لازم ہے ہاتھ کو دھونا، چہرے کو دھونا اور بازوؤں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، پاؤں کو دینا، یہ تو لازم ہے نا باقی چیزیں۔ تو اب عبادات میں شرط دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہاں بیان کر رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ ظاہری عمل درست ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی، آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کو بلا لیتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع صلی فإنک لم تصلی، حضرت واپس جاؤ نماز پڑھو، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جلدی جلدی پھر پڑھی، واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر بلایا، ارجع واپس جا اور صلی فإنک لم تصلی، جا اور تو نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھ۔ وہ پھر آ گیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر بلا لیا، کہا واپس جا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا؟ وہ بالآخر کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو پھر ایسے ہی کرتا رہوں گا، آپ ہی بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ ہی بتا دیں نماز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کر تو اچھی طرح وضو کر، اور پھر جب نماز کے لیے اچھی طرح قیام، اچھی طرح رکوع، اچھی طرح سجدہ اور باقی جتنے ارکان نماز ہیں ان کو کیا کر؟ اچھی طریقے سے کیا کر؟ اچھے طریقے سے ادا کر۔ یہ لازم ہے، یہ شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اندر کوئی نہیں جانتا کہ یہ بندہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے حج کرنے جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، رمضان میں پتہ ہے کہ شاید اس نے روزہ رکھا ہے، چند اثرات تو ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن اندر کے کھاتے کو کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اور میرے ساتھ قرآن پڑھ لیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، اور میرا کس کے لیے؟ للہ۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ اخلاص اگر پیدا ہو تو پھر وہ رب کہتا ہے، وہ فرماتا ہے یہ بندہ 2 جہاں سے خفا میرے کے لیے، اس کا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ انسان 24 گھنٹے اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ کیا ظلم نہیں کیا؟ کہ انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے جائز طریقے اس کے لیے آسان کر دیے۔ کیا کر دیے؟ ہم جب اللہ سے باغی ہوئے ہیں تو ہم نے ہمارے لیے جائز خواہشات کے پورا ہونے کے طریقے کیا ہو گئے ہیں؟ مشکل ہو گئے ہیں، اور ناجائز خواہشات کے طریقے ہمارے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ آسان کر دیے ہیں۔ کیا کر دیے ہیں؟ تو خواہشات کو جائز طریقے سے پورے کرنے کے اندر بھی ثواب رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا ہے؟ اپنے بچوں کو پیار کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا، اس کو دیکھنا، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا، ان کے حق ادا کرنا، اپنے دوست کو ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، ملنا، اس کو کھانا کھلانا، یہ سارے کا سارا کس میں رکھ دیا ہے؟ ثواب کے اندر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، رضا کس کی ہو؟ رضا کس کی ہو؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ دوست بیٹھا ہے نماز کا وقت، آؤ بھائی چلے، آؤ بھائی کیا کریں؟ نماز کے لیے چلیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین دوست کیا ہے؟ اچھا دوست جو ہے اکیلا بیٹھا رہنے سے بہتر ہے۔ دوست کس نے؟ شریعت نے اجازت دے دی ہے نا دوست بنائیں۔ اب فیس بک کے اوپر فرینڈز ہیں اور بنائے ہوئے ایرا غیرہ اور سب کچھ، اور وہ سب، لیکن اس میں بھی آپ جائز فرینڈ بنائیں۔ غیر مسلم ہے اسے دعوت دیں اسلام کی، مسلمان ہے تو اسے اسلام سکھائیں اور صحیح بات اس کو پہنچائیں۔ ایک کلک، اب تو دعوت اور دین اور نیکی کمانا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ جتنے شر کے دروازے کھلے ہیں اتنے خیر کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اب شر کے اندر سے خیر اور خیر کو غالب کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دوست بہتر ہے اکیلے بیٹھا رہنے سے، لیکن دوست کون سا ہو؟ اچھا دوست ہو جو آپ کو نیکی میں معاونت کرنے والا ہو، نیکی میں کیا کرنے والا ہو. اور اکیلا بیٹھے رہنا بہتر ہے برے دوست سے. کس سے ہے؟ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کا عالم بھی ہوتا ہے جب دو اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم سے بڑھ کر گلے کرتی ہیں، ہم سے بڑھ کر غیبتیں کرتی ہیں، ہم سے بڑھ کر شکوے کرتی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سے بڑھ کر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی ہے. پوچھا کیوں؟ کہا تم اپنے شوہر کی نافرمان ہو، تم کیا کرتی ہو؟ چغلیاں بہت کرتی ہو، تم غیبتیں کیا کرتی ہو؟ بہت زیادہ کرتی ہو. یہ سبب بنایا جہنم میں کثرت کا. کس کا بنا دیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اور ہماری بہنوں کو اور جو موجود ہیں ان کو اور جو غائب ہیں ان کو، ہم سب کو صحیح راستہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. غلام نبی صاحب دعا فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمدللہ.